آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ حضرت امام حسین اور یزید کے بارے میں سوال کے جواب میں آپ یزید کو غلط کہنے سے گریز کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. حیرت ہے کہ آپ جیسے صاحب علم بھی اس کے بارے میں واضح موقف نہیں رکھتے. میں تاریخی چیزوں کے بارے میں آپ کو بھی یہ توجہ دلاؤں گا کہ اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. یعنی قرآن سنت، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارا دین قرآن و سنت میں ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچ گئے، مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچے ہیں. ان کے بارے میں ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. یہ جو تاریخی ریکارڈ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مرتب ہوا ہے. یعنی کم و بیش میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 80 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی باقاعدہ مورخ نہیں ہے جس نے تاریخی تحقیق کر کے کوئی کتاب لکھی ہو. زبانی روایتیں ہیں، قصے ہیں، قصہ گو لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کو لوگوں نے مرتب کرنا شروع کیا ہے. اس میں کہاں کہانیاں شامل ہو گئی ہیں، کہاں کیا کیا تحریفات ہو گئی ہیں، کیا کیا خرابیاں ہو گئی ہیں، یہ خود تحقیق کا موضوع ہے اور اہل علم اس پر تحقیق کرتے رہتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے جن علوم کا طالب علم ہوں، سماجیات ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں اس پر جب مجھے موقع ملتا ہے. تمام اہل علم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بات حتمی طور پر کہنا یہ میرے نزدیک بڑی جسارت ہے. ذرا اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا قصور میں. معلوم ہے نا؟ میں اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر پوچھوں کہ کوئی آدمی یقین کے ساتھ بتا سکتا ہے مجھے کہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، جس میں ریڈیو ہے، جس میں ٹیلی ویژن ہے، جس میں نامہ نگار جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جس میں پل پل کی خبر 24 گھنٹے دی جا رہی ہے. اس میں رائے قائم کرنی ممکن نہیں رہی. کارگل کا واقعہ ہوا، ہماری تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے. سپہ سالار کہتا میں نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا تھا، وزیر اعظم کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. واقعہ نا. اچھا، ہمیں بتایا گیا کہ اس موقع پر کچھ مجاہدین تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں. بعد میں پتہ چلا تو 3,500 کے قریب ہماری فوج کے لوگ تھے. تو یہ تاریخی واقعات ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جا سکے. اس وجہ سے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہوں گا کہ جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے میرے خیال میں معاملہ ایسے ہوا ہوگا. بس اس سے زیادہ میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہتا. تو نہ میں کسی کو پھانسی چڑھانے کا قائل ہوں. محض تاریخی معلومات کی بنیاد پر میری پہلے ملاقات ہو اس آدمی سے، مجھے پتہ چلے کہ اس نے کیا کہا تھا، اس کا موقف کیا تھا. مجھے تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر تہمت لگا دی جائے تو اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو سامنے رکھ کر تمہیں رائے قائم کرنی چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، کہ میں اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس لیے میں خاص سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کروں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کروں، ہمیشہ اسی لب و لہجے میں کرتا ہوں کہ جو واقعات موجود ہیں وہ بس اس طرح ہیں، ان سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا. اس سے زیادہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا.